جی ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر میں اور میری اہلیہ شنیلا عمار آپ کے ساتھ ملک کی تازہ ترین صورتحال پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آج کی 3 خبریں ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالآخر حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور آخری دن تک وہ جو فسطائی ہتھ کنڈے تھے پرویز الہی کے، عمران خان کے اور پھر عثمان بزدار کے، وہ آخری دن تک استعمال ہوتے رہے لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ دوسری ہم نے آج بات کرنی ہے کہ چودھری شجاعت حسین کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے۔ اس بیان میں کیا بات تھی، کس کے لیے نصیحت تھی اور کس کو پیغام دیا گیا۔ تیسری بات جو ہے، آج اچانک عمران خان صاحب نے کراچی کمپنی اسلام آباد کا وزٹ کیا، اور اس کی ابھی تک 10 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، تو اس وزٹ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں حمزہ شہباز کے حلف کی۔ حمزہ شہباز شریف کا جو آج حلف ہوا ہے، کل بھی ہم نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کو کہا ہے کہ آپ آ کے حلف لیں۔ اب انہوں نے شاید گورنر ہاؤس کے آج وہ بھی بند کر دیا تھا، آفس لان میں ان کو لینا پڑا ہے۔ بہرحال آپ پیپلز یہ ایک چیز ثابت کی ہے پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے کوئی بھی عہدہ گریس کے ساتھ نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ عمران خان کا عہدہ ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا ہو، چاہے یہاں ادھر پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف کا حلف لینے کا ہو، چاہے گورنر پنجاب کا ہو۔ یعنی گورنر پنجاب کو ہٹانے کی بھی سمری صدر کو بھیج دی، انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ 15 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد 10 دن اور اوپر لے سکتا ہے، 13 دن ہو چکے ہوئے اور 12 دن اس کے بعد آٹومیٹکلی اس نے ہٹ جانا ہے۔ آپ ان کی عہدوں کے ساتھ اتنی محبت مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کا ڈر ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے کہ آپ عوام میں پاپولر ہیں اور آپ کو عوام بڑا مانتی ہے تو آپ چھوڑے عہدے، جائیں عوام میں۔ آج صبح جی گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ عثمان بزدار کا استعفی ہی منظور نہیں ہوا، ان کو دوبارہ سے بنا دیا۔ انہوں نے کیبنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا، اس کے بعد بیچارے جب نکلے تو سارا سیکورٹی پروٹوکول ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کتنی توہین ہے اس عہدے کی۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کی وزارت اعلیٰ کے لیے کیا کیا ڈرامے ہوئے۔ اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب جو میٹنگ کر رہے تھے کابینہ کے ساتھ، اس میں مائک بھی نہیں چل رہے تھے۔ اب دیکھیے، ہم کتنی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ گورنر کا عہدہ ایک سیریمونیل عہدہ ہوتا ہے، آپ نے حلف لینا ہی ہوتا ہے جو آپ کو وزیر اعلیٰ کہے یا جس کی اکثریت ہو۔ آپ اس میں جو ہے نا دودھ میں مکھیاں ڈالنے کا فائدہ کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، لیکن اگر آپ چاہتے اگر آپ چاہتے تو آپ کی عزت، اس عہدے کا وقار، پنجاب کے عوام کی خوشحالی، یہ سب کچھ مد نظر رکھ کے آپ کچھ ڈیسنٹ فیصلے کر سکتے تھے۔ ابھی آخری دن تک انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو اب اقتدار چینج ہوا ہے، اس میں عثمان بزدار سچی بات ہے ان کے اوپر اتنا الزام نہیں آتا جتنا پرویز الہی صاحب کے پاس آتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور آخری لمحے تک انہیں توقع تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ اس پہ ایک چیز اور کہ رات کو 12 بجے ایک ڈرامہ بھی ہوا، انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کے لیے جو فیصلہ ہے اس کے لیے رات 12 بجے عدالت میں پہنچ گئے۔ اب سارا سٹاف ہے سب، اور اس کے بعد ادھر کھڑے ہو کے وہ شروع ہو کے دیکھیں جی جب ان کو فیصلے دینے ہوتے ہیں تو رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ بھئی ان کی کوئی بھی پٹیشن آج تک رات کو قبول نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اس کے لیے کرے۔ کون سی ملک میں ایمرجنسی تھی؟ آپ لوگوں نے خود ہی عثمان بزدار کا استعفیٰ قبول کیا ہے، آپ لوگوں نے خود ہی پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ نومینیٹ کیا ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بندے پورے نہیں ہو رہے، آپ لوگوں نے کیا کیا ہنگامے نہیں کیے اسمبلی کے اندر، تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، ہائی کورٹ کو پتہ چلا کہ جو ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہے یہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی الیکشن کروائیں۔ آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیے، وہ پھر گئے ہیں، انہوں نے کہا جس ڈپٹی اسپیکر کروائے، اس کے بعد آپ حلف کے ڈرامے۔ یہ لوگوں کو کیوں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اصل میں نا عثمان بزدار کے ساتھ بڑا برا کھیل کھیلا گیا ہے، لیٹ می ایڈمٹ، اور وہ جو ہے نا امریکی سازش عثمان بزدار کے خلاف کامیاب ہو گئی ہے۔ اور دیکھیے کیا ہوا، ایک دن اچانک وہ وسیم اکرم پلس جس کے عمران خان صاحب نے ہر قسم کی تنقید سننے انہیں گوارا نہیں تھی، اور وہ عثمان بزدار کے بڑے دائی تھے، اور انہوں نے کہا یہ ہمارا وسیم اکرم پلس ہے، جتنا کام عثمان بزدار کر رہے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کر رہا۔ لیکن جب اپنے اوپر وقت پڑا، جب انہیں
काफ लीग की ज़रूरत वफाक में पड़ी, उसी शख्स को सामने बिठा के अपने सामने इस्तीफ़ा लिखवाया और गैर कानूनी तौर पर वो गवर्नर को पेश करना होता है, वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। मीडिया में ख़बरें चल गई, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। फिर चौधरी सरवर जो साबिक़ गवर्नर थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो इस्तीफ़ा है ये आपने वज़ीर आज़म को दिया, लेकिन चूँकि आप मेरे पास आ गए हैं, आप मुंह से कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो मैं आपका इस्तीफ़ा कबूल कर लेता हूँ। यानी इस्तीफ़ा देने वाले ने भी तस्लीम किया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। हाँ, इस्तीफ़ा लेने वाले ने भी कबूल किया। उसके बावजूद जब वक्त पड़ा तो कहे जी नहीं, उस्मान बुज़दार तो अभी भी काबीना का इजलास करेंगे। गवर्नर भी हटा दिया अपना, इमरान साहब ने। और ये उस्मान बुज़दार का रोल जो है ना रेलू कट्टे का रहा है। इसमें आप ये बताएं ना कि अब गवर्नर पंजाब उमर चीमा कितने दिन के मेहमान हैं? 13 दिन के। देखें 13 दिन के जो हैं वो मेहमान है। 17 तारीख को भेज दिया गया था उनको हटाने के लिए, तो आज आपकी 29 तारीख हो चुकी हुई है। 15 दिन जो होते हैं वो सदर ने लेने होते हैं, उसके बाद वो 10 दिन और ऊपर ले सकता है। 12 दिन के बाद उसने वैसे ही भी चले जाना है। इज्जत ग्रेस के साथ जाना चाहती नहीं है पीटीआई। वो हर जगह से एक आईनी लूपहोल छोड़ के या दंगा फसाद करके जाना चाह रही है। अब इन्होंने अपील दायर की, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, उसके ऊपर जज साहब ने चीफ जस्टिस को कहा जी लार्जर बेंच बने। लार्जर बेंच जरूर बनना चाहिए, हाँ। मैं इसके हक में हूँ, बनना चाहिए। जो लूप होल्स हैं वो सारे जो हैं वो, और मुस्तकबिल के लिए भी कोई डायरेक्शन मिलनी चाहिए। आपकी हर चीज़ जो है वो कानूनी तौर पे आपने की। आपने इस्तीफ़ा मंजूर किया, नोटिफिकेशन जारी किया, आपने गवर्नर उसके बाद तब्दील कर दिया, दूसरा गवर्नर आ गया। अब एक इस्तीफ़ा एक गवर्नर कबूल करके गया, उसके नोटिफिकेशन हुआ, उसी की बेस के ऊपर आप इलेक्शन में गए, आपने इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाया, अपने कागजात उसमें परवेज़ इलाही ने भी जमा करवाए, हमजा शहबाज शरीफ ने भी करवाए। उसके बाद अब अचानक पलटा खा के रहे नहीं नहीं गवर्नर कबूल नहीं कर रहे, उस्मान बुज़दार दोबारा से करें। मुल्क को मजाक मत बनाएं, आइन को मजाक मत बनाएं। दुनिया में कहीं ये तमाशा नहीं हो रहा जो पीटीआई ने इस मुल्क के अंदर किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको ऐसे छोड़ा क्यों जा रहा है। हाँ, मरीम नवाज ने बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह तो बच्चे भी नहीं करते जिस तरह पीटीआई की साबिका हुकूमत कर रही है कि एक शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया, एक शख्स को वज़ीर आला बना दिया। अब आइनी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं होते, उन्हें अब हटना चाहिए। लेकिन वो चिमट के ही बैठ गए हैं, वो ज़मीन पे पाँव मार मार के रोने लग गए हैं कि नहीं भाई। अच्छा, आप ये देखें अमार कि इनको आपने आईनी तौर पे हटा रहे हैं, वही आपके इत्तेहादी थे, उनको आपकी पॉलिसीज पसंद नहीं, वो दूसरी तरफ चले गए हैं। आपने इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म फांसी भी चढ़े हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ मार्शल लॉ भी लगा है, वज़ीर आज़म को अकामे के ऊपर डिस्क्वालीफाई भी किया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसी दिन घर खाली, वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया था नवाज शरीफ ने। यूसर रज़ा गिलानी को किया था, उसने भी उसी दिन खाली करके वो चले गए थे वो वज़ीर आला हाउस। आप बैठे हुए हैं, रोना डाला। आप तो जा भी आईनी तरीके से रहे हैं, आपको तो किसी ने कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया आपके खिलाफ तो कोई अदालतें भी उस तरह से सेट नहीं करवा के आपको किसी अकामे के ऊपर नहीं निकाला गया, फिर भी आप रोने पीटना डाल रहे हैं। बेसिकली इलेक्शन होंगे अपने टाइम के ऊपर, आपके साथ अवाम होगी तो आपको अवाम जरूर इलेक्ट करेगी। ये जिस तरह निकल रहे हैं ना, हर जब कोई इनका बंदा निकलता है तो वो प्रिजनर वैन की वीडियो फुटेज चलानी पड़ती है, वो नहीं चलती, उससे पहले ये निकलते नहीं। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से, उनका क्या बयान आया। देखिए, जो परवेज़ इलाही ने हिरस में और हवस में अपने ख़ानदान में तकसीम पैदा की है वो बड़ी वाज़ेह है। परवेज़ इलाही, शुजात हुसैन वगैरह को पीडीएम की क़यादत गई थी, प्लेट में रख के वज़ारत आला पेश की गई थी बड़ी इज्जत के साथ, और ये मान भी गए थे। फिर जाने किसका फ़ोन आया, खैर आपको पता ही है किसका फ़ोन आया, उसके बाद जो है वो रातों रात बदल गए। चौधरी शुजात उस पर खुश नहीं थे। इसी वजह से आपने देखा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी उसमें मुस्लिम लीग काफ के लोग भी शामिल थे, 2 लोग, और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे भी थे। अच्छा, अब उसके बाद वो तकसीम वाज़े होती जा रही है। पंजाब असम्बली का जब हंगामा हुआ उस वक्त भी चौधरी शुजात ने कहा कि ये बहुत गलत बात हुई है, अच्छी बात नहीं हुई, इस तरह का हंगामा नहीं आना चाहिए, इस तरह का भी बयान आया था। और आज जो उनका बयान आया
وہ مسجد نبوی کے توہین کے واقعے کے حوالے سے تھا. انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے, اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اور اس پہ آپ بھی کامنٹ کریں, کہ یہ جو توہین مسجد نبوی والا ٹرینڈ ہے یا جو سانحہ ہے, اس سے پی ٹی آئی جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے, حالانکہ یہ کروایا انہوں نے خود ہے, تو ان کی جان چھوٹ نہیں رہی. اب جو پی ٹی آئی کے حمایتی اینکرز ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ پروگرام کے اندر اس ٹاپک پہ بات نہ ہو. جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو کال کر کے صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس کے اوپر بات نہ کریں, کیونکہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ کل مسجدوں کے اندر مولوی صاحبان نے اس کے اوپر خطبے دیے ہیں, انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ نعرے لگائے ہیں کہ توہین مسجد نبوی نامنظور. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں, آپ اس سے لوگوں سے اس کو جدا نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. آپ کسی مسلمان کے ایمان سے اس کو نکالے نہیں سکتے, نکل جائے گا اس کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا. تو آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ کرنے کے لیے بہت سیاست ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے تھے, آپ ایسے گھنونے اور گندے کام مت کریں. اور یہ اگر عوام کا ہوتا کہ عوام نے اپنا غصہ وہ سب کچھ دکھایا ہے تو ضرور ہم لوگ جو تھے وہ اس کو مان لیتے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ پلانٹیڈ ہے. آپ کے حمایتی صحافیوں کی پہلے سے ٹویٹس آنی شروع ہو گئی تھی, آپ کے جو ایک سابق وزیر تھے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے پہلے پریس کانفرنس کر دی تھی, ایک دن پہلے ان کے بھتیجے کی ویڈیو آئی, تو سب کو پتہ ہے یہ چیزیں پلانٹیڈ تھیں. اب اس سے اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی, اور آپ کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ آپ نے کیوں اس حرم کی بے حرمتی کی ہے. اور یہ جو ہے نا, جتنا اس سے جان چھڑائیں گے نا, اب اس سے جان چھٹتی نہیں ہے. میں 2-3 پروگراموں میں کل گیا, اور وہ جو اینکر ہے نا آف دا ایئر یہی بتاتے ہیں کہ نہیں اس پہ بہت بحث ہو گئی, اس پہ بات نہیں کرنی, اب کو اور بات کرتے ہیں, پنجاب کی پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ واقعہ اتنا سنگین تھا, اور جو کچھ انہوں نے پلان کیا تھا اس کا ری ایکشن جس طرح آیا اس کی انہیں توقع نہیں تھی. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف والے پورے پاکستان کے ساتھ مل کر نعرے ماریں گے کہ حرم پاک میں بھی اور روضہ رسول پر بھی چور ڈاکو کے نعرے لگے. لیکن اس دفعہ, اور یہ انہوں نے پہلے بھی کیا, عثمان ڈار صاحب اس میں شامل رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ان کی سازش الٹی پڑ گئی, اس لیے کہ یہ اب حد سے بڑھ گئے نا. کہ مثلا وہ ویڈیو آپ سنیں, کتنے افسوس کی بات ہے, روضہ رسول پر ایک خاتون کو گالی دی, بڑی غلیظ گالی دی, پھر شاہ زین بگٹی کے جس طرح بال کھینچے گئے, اور پھر یہ واقعہ ہو گیا. پھر ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جس طرح اس کو پروموٹ کیا گیا, جس طرح اس کی پذیرائی کی گئی, اس نے جلتی پر تیلی کا کام کیا. میرے خیال میں یہ واقعہ ایسا ہے, اور لوگ اس معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ یہ کتنا بھی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے, اب اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہے. بعد میں کہوں عمار کے جو لوگ اس وقت وہاں پہ عمرہ کرنے گئے ہیں ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے کہ 2 شوال تک آپ نے روضہ رسول کی زیارت اور ریاض الجنہ کی جو انٹری وہ بند کر دی ہے. ریاض الجنہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ, مطلب میں خواتین کی سائڈ پہ تھی, آپ تو مردوں والی سائڈ پہ ہیں, وہاں پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا عورتوں والی سائڈ پہ, کس طرح وہ بیچاریاں لائنوں میں لگ کے اپنی باری کا انتظار کرتے کہ ریاض الجنہ میں جا کے ہم 2 نفل ادا کر لیں. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ریاض الجنہ میں جو 2 پڑھے جاتے ہیں, وہاں پہ جو جا کے نفل پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت مل جاتی ہے. خواتین ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے جا کے وہاں پہ نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ میں خود جانتی ہوں میں نے کتنی مشکل سے وہاں پہ جا کے نوافل ادا کیے تھے. آپ نے لوگوں کے لیے وہ ایک چیز جو ہے وہ بھی ختم کروا دی اپنے اس حرکت کی وجہ سے. آپ کیسے جواب دیں گے, عوام کو جواب دیں گے اور اللہ کو جواب دیں گے؟ آپ نے لوگوں سے یہ ساری ایک چیز جو ہے وہ سہولت چھینی ہے. لوگوں کو جو ثواب ملنا تھا, جب روضہ رسول پہ لوگ پہنچتے ہیں ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو سلام یا رسول اللہ وہ جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ ان کی محبت کو چیک کریں. آپ نے لوگوں سے وہ بھی چھین لی ہے. آپ نے کتنا ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا, اب میرے خیال میں نا آخر میں وہ بات کر لیتے ہیں, اور وہ اس بات سے سلسلہ جڑا ہوا ہے کہ اچانک آج عمران خان صاحب نے
اسلام آباد کی ایک مارکیٹ ہے, بہت پاش مارکیٹ نہیں ہے لیکن رش وغیرہ وہاں پہ ہوتا ہے, کراچی کمپنی اس کا نام ہے, وہاں پر وزٹ کیا, اس کی 10 سیکنڈ کی ویڈیو آئی اور جناب اس کے بارے میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ کپتان عوام میں نکل آیا, اور بہت زیادہ تفصیلات اس کی نہیں ہے, 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. تو یہ ایک 1.25 منٹ کی بھی ہے. اچھا وہ میں نہیں دیکھی, تو 1.25 منٹ کی بھی ویڈیو ہوگی, لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ڈیوریشن نہیں ہے. تو اس وزٹ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہی جو آپ کے اوپر سارا تنقید ہوئی ہے مسجد نبوی کی, تو آپ اس کی وجہ سے لوگوں میں جا کے یہ ظاہر کرنا شروع چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں ہو, میرے جو سپورٹ ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے. تو آپ وہ ویڈیو خود دیکھ لیں کہ خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جس طرح وہ نعرے لگا رہے ہو, صاف پتہ چلے ان کے ورکرز ہیں, وہ اپنے ورکرز کے حصار میں, پولیس کے حصار میں جا رہے ہیں. جتنے دکاندار ہیں, کوئی دکاندار آپ کو ویو کرتا, نعرے لگاتا یا نظر نہیں آئے گا. وہ سب دکاندار وہ جو گاہک ہیں وہ اپنی اپنی دکانوں میں ان میں کھڑے ہیں, ارد گرد ورکرز ہیں وہ سارے, وہ سب پولیس والے ہیں, دیکھ پتہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایک دکان کے اوپر وہ گئے ہیں, زیادہ تر آپ کو اس میں نظر بھی پٹھان آ رہے ہیں, وہ کے پی کے سے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے ینگ ورکرز بلائے ہوئے ہوں, اور پولیس ان کی ظاہر ہے سابق وزیر اعظم ان کے حصار میں ہیں. تو یہ آپ گمکریاں کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے اندر جا رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. جو عوام ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ سب جگہوں پہ نظر آ رہا ہے. ان کے اپنے سپورٹر نے بھی بہت تنقید کی اس واقعے کے اوپر. اچھا بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو توقع تھی جو سانحۂ مسجد نبی ہوا ہے اس کے بعد یہ لوگ عوام میں نہیں جا سکیں گے. عمران خان اب جلسوں میں وہ گرجدار خطاب نہیں کر سکیں گے کیونکہ ایک اینگر ہے, غصہ ہے اس سانحے کے حوالے سے. تو یہ ایک طرح سے نا ڈمی سی ویڈیو بنائی گئی ہے, چاروں طرف اپنے سپورٹر بلا کے پہلے بھجوا کے 50-100 بندہ اکٹھا کر کے ہاتھ ہلا کے اس کے بعد آ گئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کپتان عوام میں نکل آئے. عوام میں جب نکلیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا. آپ سے فواد چودھری جو کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا کوئی نہیں جا سکتا, تو کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب جو سستے بازار رمضان بازار گئے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ مزید موضوعات پہ بات ہوگی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.